بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رول آف مسلم سائنٹسٹ ان بایولوجی۔ مسلم سائنٹسٹ کا بہت ہی اہم رول ہے بایولوجی میں، اور جتنا بھی پرانے ہم دیکھتے تاریخ میں، ہسٹری میں جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے مسلم سائنٹسٹ کا جو ہے رول بایولوجی میں بہت ہی اہم نظر آتا ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ اہم کام کیا ہے، اور ان کی ڈسکوریز، ان کا جو ریسرچ ورک تھا ان کا پلانٹس پہ، اینیملز پہ، اس سے جو ہے آج تک لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو دور رہا ہے مسلم سائنٹسٹ کا، یہ 18th سینچری سے لے کر 15th سینچری تک کا رہا ہے، اور اس میں بہت سے 100 جو ہے سب مسلم سائنٹسٹ نے اپنا کنٹریبیوشن کیے ہیں بایولوجی کے لیے۔ بایولوجی کے ڈفرینٹ ڈسپلنز میں ہم ان کا رول دیکھ سکتے ہیں۔ جو بایولوجسٹ، نیورولوجسٹ اور نیورو سائنٹسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے کام کیا ہے، یہ جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے کام کیا ہے، جن میں کہ الفارابی ہو گئے، ابن سینا ہو گئے، الکندی ہو گئے، ابن سیرین ہو گئے، جابر بن حیان ہوں گے جن کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا بایولوجی میں بھی کام تھا۔ پرانے جو جتنے بھی سائنٹسٹ تھے ان کے کسی ایک فیلڈ میں اسپیسیفک کام صرف نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا اور بھی بہت سے فیلڈ میں کام ہوتا تھا۔ تو اس کے علاوہ جو ابھی ہم دیکھتے ہیں، ان میں عزیز سینسر کا نام جو ہے ایک بایو کیمسٹ کے طور پہ ترکش ہے اور مسلم ہے، اور ان کو نوبل پرائز ملا ہے کہ انہوں نے ڈی این اے کے ریپیرنگ کے بارے میں جو ہے ڈسکوری کی ہے۔ بایولوجسٹ، نیورولو سائنٹسٹ، نیورولوجسٹ، سائیکالوجسٹ، تو ان کا جو ان 3 فیلڈز میں ہم مسلم سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں۔ ابن سیرین جو تھے، انہوں نے بہت سی بکس لکھی تھی ڈریمز پہ، اور ڈریم کی انٹرپریٹیشن کی تھی۔ اس کے علاوہ الکندی جو تھے وہ پائنیر تھے، سائیکو تھراپی کے، میوزک تھراپی کے۔ اب دیکھیے، ایک سائنٹسٹ کا کسی ایک ہی فیلڈ میں کنٹریبیوشن نہیں ہے، بلکہ ان کا بہت سے اور فیلڈ میں بھی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طرح سے ہم مینٹل ہیلتھ پہ جنہوں نے کام کیا تھا اور پائنیر آف مینٹل ہیلتھ کہا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس احمد ابن سعید تھے۔ اس کے علاوہ الفارابی جو تھے وہ پائنیر آف سوشل سائیکالوجی تھے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی بہت سے اور سائنٹسٹ ہیں، ان کا کام نیورولوجی میں، سائیکالوجی میں، اور جو ایز اے فزیشین انہوں نے بہت سا کام کیا۔ فزیشین اینڈ سرجن میں ہم یہاں پہ جو الکندی ہیں، جہاں ان کا پہلے بھی ہم نے کام ڈسکس کیا، یہ پائنیر آف فارماکولوجی کے تھے، پائنیر آف فارماکولوجی تھے۔ اور ان کے علاوہ جو ہے علی ابن سعید، پائنیر آف میڈیکل انسائکلوپیڈیا، ان کا کام تھا۔ اس میں بہت زیادہ، اس طرح بہت زیادہ جو ہے الفارابی کا کام اور ابن سینا، ان سب نے جو ہے میڈیکل میں بہت کام کیا، میڈیسن میں ان کا بہت سا کام ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابن النفیس، جو ان کو فادر آف سرکولیٹری فزیولوجی کہا جاتا ہے اور پائنیر آف سرکولیٹری اناٹمی، ان سب کا جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے ہم ان سائنٹسٹ کا دیکھتے ہیں۔ مائکرو نیورو سرجری جو تھے، ان کے فاؤنڈر جو تھے غازی تھے، اور ان کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جابر بن حیان، جن کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ ان کا جو تھا، زیادہ تر ان کا کام ایکسپیریمنٹل کیمسٹری میں تھا، لیکن ان کے علاوہ انہوں نے بہت سی بکس لکھی ہیں جو پلانٹس اور اینیملس پر ہیں۔ ان کی النباتات پلانٹس پہ، اور الحیوانات جو تھی وہ انہوں نے، الحیوان جو تھی وہ انہوں نے اینیملس پہ لکھی ہے۔ اس لیے
ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کیمسٹری میں تو بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، لیکن ان کی جو بایولوجی میں کنٹریبیوشن ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ان کی یہی بکس جو ہیں یہ کافی عرصے تک جو ہے ہر بڑی یونیورسٹی میں ان کی بکس کو رکھا گیا لائبریری میں۔ ابو عثمان عمیر، انہوں نے جو بہت مشہور بک لکھی ہے الحیوان، اور ان میں انہوں نے اپنی آبزرویشن کو جو ہے ڈسکرائب کیا تھا کہ کس طرح سے جو ہوتے ہیں اینیمل جو ہیں وہ سیزنل مائگریشن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے اینٹس پہ بھی ایک بک لکھی تھی جن میں انہوں نے اینٹس کی جو لائف سسٹم ہے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ الفارابی، یہ بھی ایک بہت مشہور بایولوجسٹ تھے جن کا 870 سے لے کر 950 AD تک ٹائم پیریڈ رہا ہے، اور ان کی بک کتاب النباتات اور کتاب الحیوانات جو ہے، کتاب النباتات اور کتاب الحیوانات ان کی مشہور بکس ہیں الفارابی کی۔ ابن الحاتم، ابن الحاتم جو ہے اپتھمالوجی میں ان کا بہت ہی اہم رول رہا ہے، اور انہوں نے آئیز پہ جو ہے کام کیا تھا، جو آنکھوں میں جو پکچر بنتی ہے اور ویژن جو ہے، اس پہ انہوں نے کتاب المناظر جو ہے بک لکھی تھی جن میں انہوں نے آئیز کی جو ہے اسٹرکچر اور آئیز کے باقی جو پارٹ ہے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں ابن البیتار کو، تو ان کی بھی جو ہے ان کا کام جو ہے باٹنی میں بہت زیادہ ہے، اور یہ باٹنسٹ تھے، اور انہوں نے جو بکس لکھی ہیں وہ بھی کافی زیادہ مشہور تھی۔ انہوں نے 1400 پلانٹس اور ان میں 200 جو تھے انہوں نے ڈسکور کیے تھے، اور اس کے بارے میں انہوں نے میڈیسنل ویلیو ان کی لکھی تھی، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور باقی جتنا بھی اس میں کام تھا وہ انہوں نے کیا۔ ابن النفیس جو ہے یہ ایک بہت ہی مشہور بایولوجسٹ تھے 13 سینچری میں، اور انہوں نے سرکولیشن آف بلڈ پہ جو ہے کام کیا تھا، ہیومن باڈی کے جو بلڈ سرکولیشن ہے کہ کس طرح سے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، تو اس پہ انہوں نے بہت کام کیا، اور ان کا جو ہے یہی کام جو ہے بہت عرصے تک جو ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ابو القاسم جو ہے ان کا کام بھی میڈیسن میں بہت زیادہ رہا ہے، یہ سرجن بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے تو جن کام میں ان کو کافی زیادہ مشہوری ہوئی اور یہ فیمس ہوئے وہ تھا ریموول آف اسٹون فرام یورینری بلیڈر۔ یورینری بلیڈر سے اسٹون کے ریموول کا جو طریقہ تھا وہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا، اور اس طرح سے اسٹون جو ہے یورینری بلیڈر میں ہوتا ہے اس کو کیسے ریموو کیا جائے گا، ان کا یہ طریقہ اور ان کی یہ سرجری جو ہے اس پر انہوں نے جو کام کیا اسے بہت ہی دنیا میں جو ہے اس کو پذیرائی ملی، اور یہ اس وجہ سے کافی مشہور ہوئے۔ محمد ابن زکریا، ان کا کام بھی میڈیسن میں بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے جو ہے سائیکوتھراپی کے فادر ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کا کام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ رہا سائیکوتھراپی میں، اور ان کے علاوہ انہوں نے بہت سی بیماریوں پر بھی کام کیا تھا جس میں اسمال پاکس، میزلس، تو ان کا میڈیسن میں بہت ہی اہم رول رہا ہے، اور 854 سے لے کر 925 AD تک جو ہے ان کا ٹائم پیریڈ رہا ہے، اور ان کا تعلق ایران سے تھا۔ الکندی جو ہے یہ کوفہ میں جو ہے یہ پیدا ہوئے،
اور ان کا بھی میڈیسن میں بہت ہی اہم کام رہا ہے، اور ان کو جو ہے جو مشہور ہوئے وہ میڈیسن میں جو ان کی کنٹریبیوشن رہی ہے وہ فارماکولوجی میں رہی ہے۔ ابو علی سینا جو ہے انہوں نے میڈیسن پہ بہت سی بک لکھی، اور انہوں نے اسٹرکچر فنکشن ڈیزیزز آف آئز پہ بہت کام کیا۔ ان کا میڈیسن میں بہت ہی اہم رول رہا، اور انہوں نے انسائکلوپیڈیا جو تھے اس پہ بھی بکس لکھی، اور ان کی جو ہے فلسفی میں بھی بہت کنٹریبیوشن رہی ہے۔ عزیز سینسر جو ہے یہ 2015 میں انہوں نے نوبل پرائز لیا تھا، اور ان کو یہ نوبل پرائز ان کے کام کا پہ دیا گیا جو انہوں نے کام کیا تھا ڈی این اے ریپیئر پہ۔ اس طرح سے یہ جتنے بھی ہم نے مسلم سائنٹسٹ کو ڈسکس کیا، یہ سب کی کنٹریبیوشن میڈیسن میں بہت زیادہ رہی ہے، اور جن کو پائنیر یا فاؤنڈر کہا جاتا ہے یا فادر کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان ریسرچ کی بنیاد انہی نے رکھی تھی، اور ابھی جس میں جتنی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے تو اس کے پائنیر یہ تھے۔